کہ یہاں جو مغضوب اور ضالین ہے، ایک پہلو ذہن میں رکھ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا جو اس امت پر فتنوں کی خبر دی ہے وہ ایک فتنہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فرمایا کہ تم پچھلوں کے ہو بہو نقش قدم پہ چلو گے، پورے ان کے نقش قدم پہ چلو گے۔ صحابہ نے پوچھا ایل یہود والنصارى، یہ من کان قبلکم سے مراد یہود نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا من ہوم، اگر وہ نہیں تو کون ہے؟ یعنی یہود اور نصارہ۔ آگے فرمایا ذراعً بذراع شبرً بشبر، ہو بہو کا معنی یہی ہے، پورا حتی لو دخل احدہم جوہر ضب، اگر ان میں کوئی ضب سمسیرا اور گو کے سوراخ میں داخل ہوا ہوگا تو تم بھی داخل ہوگے۔ لو زنا بے امہ، اگر ان میں کسی نے اپنی ماں سے بدکاری کی ہوگی تو تم میں بھی ایسے بدبخت موجود ہوں۔ کیوں بتایا؟ کہ یہود نصارہ اور ملت کافرہ کی مشابہت سے بچنا، امت کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کی پیروی نہ کرنا، ان کی مشابہت سے بچنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک خاص رنگ دیا ہے، صبغۃ اللہ، اور اس کو خالص رکھا۔ یہود کی مشابہت سے سیاست میں، معیشت میں، عبادت میں، حکومت میں، ہر معاملہ میں آپ نے یہود نصارہ کی مشابہت کی تردید کی اور امت کو ڈرایا۔ حتیٰ کہ عبادت جیسی چیز، یہود روزہ رکھ رہے تھے عاشورہ کا، فرمایا ہم احق بموسیٰ، موسیٰ تو ہمارے تھے، ہم زیادہ حقدار ہیں، اگر میں زندہ رہا تو 10، 9 یا 11 2 روزے رکھوں گا۔ کیوں؟ تو یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے، مشابہت یہود سے بچنے کے لیے۔ اسی طرح آپ نے یہودیوں کی طرح چلنے سے بھی منع کیا، ان کی طرز پہ چلنا بھی نہیں، ان کی طرز پہ آپ ذرا سوچتے ہو چلنا بھی نہیں۔ پھر عبداللہ ابن سلام آگے مسلمان ہوئے، کچھ اور لوگ، انہوں نے ایک بات کی، ہفتے کی تعظیم مذہب یہود میں ہے، اونٹ کا گوشت حرام ہے، اسلام میں کہیں بھی نہیں کہ ہفتے والے دن ضرور دکان چلانی ہے۔ اگر ایک آدمی پوری زندگی ہفتے والے دن سویا رہے، کام نہ کرے، تو شریعت نے اسے کوئی پابند نہیں کیا، بے شک نہ کرے۔ اور ایک آدمی پوری زندگی اونٹ نہ کھائے تو شرم کتنا گناہ گار ہے؟ کوئی گناہ نہیں۔ اونٹ کا گوشت کھانا کوئی واجب نہیں، ہفتے کو کام کرنا واجب نہیں۔ یہ گوشت کھانا اور کام کرنا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ معیشت اور سیاست سے ہے یا عبادت سے؟ اور بھائی کھانا پینا، دکانداری، کاروبار کس کے ساتھ تعلق ہے؟ سیاست کے ساتھ ہے، معیشت کے ساتھ ہے، کھانے معاملات کے ساتھ ہے۔ بس اتنی بات تھی۔
تو قرآن ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر کچھ غور ہو تو فی السلم کافہ سیاست بھی ہے، کوئی نہیں۔ آج ملا کہتا ہے یہ جمہوریت دنیاوی مسئلہ ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد، نہیں تاکہ جمہوریت کون سا مسئلہ ہے؟ یہ دنیاوی مسئلہ ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانا یہ کون سا مسئلہ تھا؟ اور ہفتے والے دن دکان پہ بیٹھنا یہ کون سا مسئلہ تھا؟ یعنی سیاست کو دین سے الگ کیا۔ یہ سب سے پہلا دجال کا نقطہ ہے، یہود کا نقطہ ہے کہ دین سے سیاست کو جدا کر دو۔ تو جب دین سیاست سے جدا ہے تو وہ تو پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم سیاستاً یہودی ہے اور مذہباً مسلمان۔ تو پھر اس طرح نہیں ہوتا، پھر پکے پکے یہودی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ادخلوا فی السلم۔ یہ بات سمجھنے والی ہے دوستو بزرگوں، اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو۔ یہاں کھانے پینے کا مسئلہ چل رہا ہے، دکانداری، معیشت اور سیاست کا مسئلہ چل رہا ہے، لیکن کہا کہ اور اسلام سے متصادم بھی نہیں، متصادم بھی نہیں، صرف یہودیت کی سیاست اور معیشت کی رعایت کی گئی ہے۔ تو ادھر حکم ہو گیا تم اسلام میں پورے آئی نہیں، آدھے تیتر آدھے بٹیر، یہودیت کی رعایت بھی باقی اور مسلمانی کا دعویٰ بھی نہیں۔ ادخلوا فی السلم، آگے ولا تتبعوا، شیطان کی پیروی مت کرو، پورے کے پورے اسلام میں آؤ۔ معلوم یہ آیت نص کرتی ہے کہ سیاسی معاملات، سیاست، معیشت میں بھی اسلامی نظام کو قبول کرنا شرط ایمان ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہم ہیں تو مسلمان لیکن سیاستاً یہودی ہے، یہ جمہوریت کہاں سے آئی ہے؟ یہ سب یہود نصارہ، وہی دجالی قوت ہے، انہی کا یہ تخمینہ ہے۔ اور جس طرح آپ کے مولوی کہتے ہیں، کئی اپنے آپ کو اشاعتی کہتے ہیں، جی عقیدہ اشاعت التوحید والا ہے لیکن سیاست میں مولوی فضل الرحمان کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم تو مذہباً مسلمان ہیں اور سیاستاً یہودی ہے۔ سیاستاً کیا ہے؟ یہودی ہے، اس کا اور تو کوئی مطلب نہیں نکلتا۔ لیکن قرآن یہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ قرآن کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے آؤ، سیاست بھی معیشت بھی آنا ہے تو پورے ہو کے آؤ، اور یہ شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ کس کو سمجھ رہی ہے؟ اور یہ کہنا کہ جمہوریت دنیاوی مسئلہ ہے، سیاست دنیاوی مسئلہ ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، تو جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ تو چنگیزی تاتاری نظام ہے، دین کو سیاست سے جدا کر دو، اور یہی یہود کا اصل ٹارگٹ تھا جس میں وہ کامیاب ہوا۔ اور آج سیاست پوری دنیا پہ یہود و نصارہ کی چل رہی، مسلمان بھی اسی چھتری کے نیچے، اور پھر اس کے نتائج بھی آپ دیکھ لیں۔ غزہ میں جو کچھ ہوا، غزہ میں، دنیا میں اتنا ظلم آج تک تاریخ میں نہیں جتنا غزہ میں، اور جتنا بارود پورا سال غزہ پہ برسایا گیا، اور برسانے والے وہ امن کے چیمپئن بھی ہیں، وہ نوبل اپنا انعام، وہ ایوارڈ لے رہے کہ ہم امن والے، اور آپ کے سیاسی یتیم اور غلام ان کو ایوارڈ دینے پر یہ شلوار اتار کے جا رہے ہیں، پینٹ نیچے لگا کے، اور ماشاءاللہ آگے جی غلام حاضر ہے۔ اور آج بھی اسرائیل سے کچھ نہیں ہو سکا، کیونکہ مقابلہ جہاد سے تھا، اور جہاد سے مقابلہ چاہے مجاہد جتنے کمزور بھی ہونا، جہاد طاقتور ہے۔
اور جہاد میں وہ قوت ہے کہ مجاہد اس کو کبھی شکست نہیں ہوتی، نہیں دے سکے۔ تو اب جناب مسلمانوں کی فوج جائے گی حماس سے لڑنے کے لیے، اور ان سے، اور یہ یاد رکھے کہ یہ جب ان سے لڑیں گے نا تو پھر ان کا حشر بھی دیکھنا۔ ان کا حشر بنتا کیا ہے؟ یہ پھر دجال کے کیمپ میں ہوں گے، اور وہ یقاتلون فی سبیل اللہ، اور یہ یقاتلون فی سبیل الطاغوت، یہ طاغوت کے راہ میں لڑیں گے، خالص دجال کی راہ میں، اور وہ جہاد کریں گے فی سبیل اللہ، اور اللہ کی نصرت ہوگی فی سبیل اللہ میں لڑنے والوں کے ساتھ، طاغوتیوں کے ساتھ نہیں، چاہے کوئی قاری طاغوتی ہو یا حافظ صاحب طاغوتی ہو، یا کوئی اور منہ منا کلین شیف طاغوتی ہو۔ طاغوتیوں پر اللہ کی نصرت نہیں آتی، اللہ کی لعنت آتی ہے، اللہ کی نصرت اس پہ آتی ہے جو اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہو۔ تو یہ نتیجہ کس کا ہے؟ نتیجہ اس کا ہے سیاست اور ہے اور دین اور ہے، اور دین نام صرف استنجے سے مسجد تک کا ہے۔ اس دین سے نہ نصرانی ناراض ہے نہ یہودی ناراض ہے، کہ دین بس اتنا ہی ہے، استنجا کرو، مسجد میں آؤ، نفلیں پڑھو۔ یہ نفلیں اور یہ نمازیں امریکہ میں بھی ہو رہی ہے، برطانیہ میں بھی ہو رہی ہے، اور کسی کافر کو کوئی تکلیف نہیں۔ کافروں کو اگر تکلیف ہے تو دو چیزوں پر، ایک محمدی اسلام نہ ہو، صوفی ازم کی انہیں ضرورت ہے۔ یہ صوفی، یہ پیری مریدی کے سارے چکر انہی یہود و نصارہ کے چلائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ صوفی ازم ہے، اور صوفی ازم میں صوفی اپنے آپ کو مار رہا ہے، اپنے نفس کو مار رہا ہے، تو یہودی کو کیا تکلیف ہے، نصرانی کو کیا تکلیف ہے؟ اور جو محمدی اسلام ہے وہ تو کہتے ہیں قاتلو ائمۃ الکفر، ان کے ہیڈوں کو اڑا دو، ہیڈ بڑے بڑے بے ایمان، وہاں سے افتتاح کرو۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً فَضَرْبَ الرِّقَابِ، یہ محمدی اسلام ہے، اس سے ان کو خطرہ ہے۔ آپ کے حکمران ادھر جا کے ان کو بتاتے ہیں کہ ہم دوسرے اسلام والے، توجہ ہے نا، اور دوسرا اسلام عبداللہ ابن ابی والا، دوسرے اسلام والے، یہ دہشت گردی والا ہمارا اسلام نہیں۔ تو جو جہاد کو دہشت گردی کہتا ہے، اصل دجال کی نسل وہ ہے۔ جہاد دہشت گردی نہیں، اور جہاد کو دہشت گردی کہنا سب سے بڑا کفر ہے۔ ہاں بے شک، سمجھے؟ تو یہ قرآن کو جو دہشت گردی کہہ رہا ہے، اور جو غزہ میں ہوا وہ دہشت گردی نہیں ہے۔ ٹنوں بارود برسا دیے، پورا کباڑا کر دیا، اور اب وہ زخموں پہ مرہم بھی خود رکھیں گے۔ پورا غزہ لاکھوں آدمی مار دیے اور جلا دیے فاسفور بمبوں سے، اور فیصلے بھی خود۔ تو نتیجہ یہی نکلا ہے کہ دین اور ہے اور سیاست اور ہے۔ سیاست میں ہم یہودی ہیں معاذ اللہ، اور دیناً ہم مسلمان، مذہباً مسلمان ہیں۔ تو یہ تقسیم نہیں دو بزرگوں، تقسیم یہ ہے ادخلوا فی السلم، یا ان کے ہو کے رہو یا ہمارے ہو کے رہو، ان کے بھی اور ہمارے بھی، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود اور نصارہ کی ہر مشابہت سے منع کیا گیا ہے، سیاست میں بھی، معیشت میں بھی، حتیٰ کہ یہودی یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ یہ ہر بات میں ہماری مخالفت کرتا ہے، ہر بات میں، آخر تک چلے جاؤ۔ جو نجی معاملات ہیں قرآن نے اس پہ بھی ضرب لگا دی۔ یہودی کہتے تھے کہ بیوی سے ہم بستری کرتے وقت اس کو اگر الٹا لٹا کے ہم بستری کی جائے تو بچہ احبل بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ قرآن نے اس پہ بھی آ کے ضرب لگا دی، اناشئتم فاتو حرثکم اناشئتم، اس کو بھی رد کر دی۔ یعنی سوچنے والی بات ہے، تو بالکل
بالکل، لیکن یہودیوں پر یہاں پر بھی رد کیا، نصارہ پہ رد کیا، ان کی عیدوں میں شرکت کو کفر قرار دیا گیا۔ مذہبی تہوار کرسمس ڈے، کرسمس میں شرکت کرنے والا ایمان سے ڈسمس، کرسمس ڈے ان کے مذہبی تہوار، ان میں مٹھائی تقسیم کرنے کو بھی فقہاء نے کفر تک کہا ہے اور فتویٰ لگایا۔ مقصد کہ یہود نصارہ کی ہر رسم کی مخالفت اور مذہب کی مخالفت، سیاست کی مخالفت، معیشت میں مخالفت، ان کے عادات کی بھی مخالفت، تو یہ محمدی دین کا حصہ ہے۔ ہر قسم کی مشابہت سے بچو، حتیٰ کہ یہود جس طریقے پہ مانگ نکالتے تھے سر، اس سے بھی بچایا، جس طرح جوتے پہنتے تھے اس سے بھی بچایا، اور بالکل ہر قسم کی مشابہت سے پاک قوم اور امت تیار کی۔ اور آج، اور یہی وجہ ہے سورہ فاتحہ میں وظیفہ مقرر ہو گیا، نماز کا وظیفہ، اور حضرت مولانا حسین علی سبو من المثانی کا معنی کرتے ہیں 7 ایتیں بطور وظیفہ کی، بطور وظیفہ بار بار پڑھی جا رہی ہے کہ مغضوب علیہم سے بچانا، ظالین سے بچانا، اور توحید والوں کی راہ پہ چلانا، ان سے بچانا، اور وہ جن پر تیری نعمت توحید کی ہو گئی ان کے رستے پہ رکھنا، ان سے بچانا۔ تو یہ دعا مانگتا بھی پینٹ پتلون میں، یہ دعا مانگ رہا ہے یہود و نصارہ کے طریقے سے بچا، اور پینٹ لگا کے، یعنی پہلی پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ کے سامنے، تو یہ اللہ سے دعا میں کیا کہہ رہا ہے، اور داڑھی بالکل چھلا مچھا ہے، اس سے پوچھو یہ کس کی مشابہت ہے، یہ کس کا طریقہ ہے۔ اسی طرح جتنے رواج ہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اگرچہ کہنے والے کی شکل اپنی بھی ٹھیک نہیں تھی، وہ پینٹ پتلون والا تھا، لیکن بات ٹھیک کی ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو حاصل یہ نکلا، اس میں ایک عنوان یہ بھی ہے کہ مغضوب علیہم سے بچنا ہے، ظالین سے بچنا ہے، یعنی ملت کافرہ کوئی بھی ہو اس سے اجتناب، اس سے برات، یہ شرائط ایمان میں سے۔ اگر کفر سے برات نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں، کفر سے، کفریات سے برات کرنے کا نام یہ ایمان کے لیے شرط ہے۔ تو یہاں پر ہر قسم کی مشابہت سے بچنا، خصوصاً جو شعار ہیں ملت کفریہ کے، ان سے بچنا اسی سورہ فاتحہ کے اندر سے آیا، اور پھر اس میں یہ بھی آ گیا اللہ جمہوریوں سے بچانا، طاغوتیوں سے بچانا، صوفیوں سے، ظالین صوفیوں سے بچانا، اور مغضوب جمہوریوں سے بچانا۔ تو یہ بھی اپنے عموم کے لحاظ سے ہر بدعتی، ہر ملحد، ہر زندیق اس مغضوب اور الظالین کا فرود ہے۔ آمین آمین۔ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم فقولوا آمین، جب امام یہ کہے تو تم نے کیا کہنا ہے؟ یہ آمین قرآن نہیں ہے، یہ حدیث ہے، اور یہ دعا ہے اہدنا سے۔ آمین یہ بھی دعا ہے، عجب قبول فرما۔